گزشتہ 6 ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنی 30 سالہ وکالت کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے، ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو، اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہیں، ایک نام العزیز بھی ہیں، لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق سا بن چکا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ اس 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے، ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس۔ جناب علی، چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا، اور اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالت کی۔ میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا، میں جیلوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے۔ شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا۔ شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے، گمنام ہو جاتے، اور گمنامی کے چکر میں نے ڈیلے دیکھی، میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی، اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بدترین تشدد ہوا۔ شرم کے مارے، حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا۔ یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے نہ اس میں نام کا اسلام ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالات، اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں، چکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے، اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے۔ پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی۔ پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، آفس بیئررز کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے۔ میں نے کہا ہم مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ، اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا، بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ایبیوز کیا گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے، کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے، کن چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے، لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں۔ عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کھڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے۔ کوئی ایک قانون، اس دن اس پہ سماعت ہوئی 20 ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں، اور میں نے سوال کیا
کہ ہے کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہیں؟ جو حکم نامہ تھا وہ توشہ خانہ کی سزا سسپینڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ ابو الاسناد ذوالقرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں۔ کوئی قانون تو ہوگا نا، کسی قانون کی شک کے تحت تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ پھر ابو الاسناد ذوالقرنین، اب یہ سن لیں، آج سے 3 مہینے پہلے اچانک اس کی تقرری کر دی جاتی ہیں سائفر کیس کے جج کے طور پہ، جب ابھی سائفر کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے، اور جو اس کے پیشرو ہیں گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ وزارت قانون یہ حکم نامہ جاری کرتی، اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں آل آف اے سڈن 6 ماہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کے ضلع ویسٹ سے ضلع ایسٹ میں کیا جاتا ہے، اور ہمایون دلاور صاحب کو 6 مہینے کے بعد لایا جاتا ہے۔ اور وہی ہمایون دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا، پاکستان کے پورے ممالک کو علم ہے۔ نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج اسلام آباد میں، وہ عدت کے کیس کو پریزائڈ اوور کر رہے، انہوں نے کیس خارج کر دیا۔ ایک شخص ہے مشکوک، عرفان نام ہے، اور وہ شخص ان کے وکلاء وہی ہے جو ایف آئی اے نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کیے ہیں دیگر مقدمات میں۔ وہی وکلاء جا کے ریویژن دائر کرتے ہیں، سیشن جج صاحب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں، جبکہ کرمنل ریویژن کی بنیادی شرط ہے بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو ہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے خلاف اگلی رات کو نصر من اللہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، ان کی جگہ قدرت اللہ صاحب آ جاتے ہیں، اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا۔ اب مانگو اور ڈھونڈو انصاف ان لوگوں سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت چیئرمین پی ٹی آئی آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اور دنیا بھر کا قانون ہے، یہ یونیورسل پرنسپل آف لا ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا انٹرسٹ یا پروجوڈس ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے، بلکہ دیکھتی یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ عذر لگایا ہے اس کے کتنے اپریہنشن ہیں، کتنے سبسٹینشیل ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ پاکستان میں مظالم تو بہت ہوئی ہے۔ کل میں گیا عباد فاروق کے گھر، ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی، اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی، لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور، اس کے سب سے پوش ایریا ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے۔ 12 دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں، اس گھر میں گھستی ہے، دروازے توڑتی ہیں، سامان اٹھاتی ہیں، بچے چیختے چلاتے ہیں، باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نامزدگی نہیں ہے، جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصر کروں، لیکن ذرا فریاد سنی لے۔ جب بلا لیا ہے تو جب میں اس گھر پہ گیا تو پولیس گئی 12 دفعہ، باپ کو اٹھایا، پھر ماں کو اٹھایا، جیل میں ڈالا، اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سالار، شاہ زیب، عمار، اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا، اور پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا، اور یہ ہر بار جب کہ غنڈے اندر آتے ہیں، دندناتے ہیں، تو اس گھر پہ قیامت بار بار گزرتی۔ ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے، ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اتفاق اسپتال میں داخل کر لیتے۔ اب سنیں، یہ شریفوں کی شرافت ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کے حکام نے کہا حضرت اپنا بچہ لے جائے، ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں، تو بچے کو کرٹیکل حالت میں نکال ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کا روادار نہیں، یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ ہمارے آپ کے، ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بل ورکس، پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیئرر ہیں ہیومن رائٹس کے، رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ، اس قوم کا بچہ، ایک پاکستانی کا بچہ، وہ سسک کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سے بیمار تھا، 9 سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے، میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دے، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔ بہن فوت ہوتی ہے، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔
परसों उसका एक और भाई फौत हुआ, मैंने उसे फोन किया, हुकाम से रब्ता किया कि अगर क्वाड पे आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। ये आपकी रियासत है, ये आपका मुल्क है, ये रूल ऑफ लॉ है, अदालतें देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने इस अदलिया की बेतौकीरी की बुनियाद रखी, जब बेंचेस में अदालतें तकसीम हुई और जब ये तमाशा कर रही थी और पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज सर झुकाए बैठे थे, ये जो वहशत हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, फाशिज्म हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हत्ता के वकील भी खामोश थे। तहसील और अजला के बारों में वकीलों का हक था उठना। अगर 9 मई को वकला उठते और इन जालिमों के गर्दनों पे हाथ डालते, क्यों कर डर और खौफ हमें इंसान से के स्टेज से गिरा के इतना छोटा कर सकता है? क्या हो जाएगा कौम के लिए और कौम की हुर्रियत के लिए, कौम की आज़ादी के लिए किसने आगे आना है? सबसे पहले तो वकला का फर्ज है। और 9 मई में पाकिस्तान भर की तहसीलें, सब डिवीजन अजला की बारें डर गई थी, वकला ने जुर्रत नहीं की इनके आगे आने की। और अगर वकला उस वक्त खड़े हो जाते तो खुदा की कसम हालात इस नहज पे ना आते कि जहां पे अब उठना होगा, फ्यूल करना होगा, अपने अंदर गैरत पैदा करनी होगी, कौम में भी ये गैरत पैदा करनी होगी जिसने डंडे के आगे अपनी गैरत का जनाजा निकाला हुआ है। आज इमरान खान जेल में पड़ा है 71 साल की उम्र में। हल्फन कहता हूं, आपकी हुर्रियत, पाकिस्तान की आज़ादी, आने वाले नस्लों की आज़ादी के लिए ये शख्स जो है एक छोटे से सेल में पड़ा है, कोई इसकी जाती इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अपनी मिसाल रकम कर सकता है, क्यों हमें अपनी जानें, अपनी आज़ादियाँ इतनी अजीज हैं? आज जिस तरह नाम है, या हमने उठना है या फिर घुटने टेकने और माथा टेकना है। न उठने के लिए, सारी उम्र जलालत की जिंदगी को कबूल करने के लिए। कानून का इतना मजाक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं उड़ाया गया। शाहरियार अफरीदी पे 7 दफा MPO लगे। असद कैसर के 24 स्कूल और कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस को बंद किया गया। असद कैसर पे 9 मुकदमा दर्ज किए गए। मैं एक MNA का नाम गिनवा सकता हूँ, एक लीडर का नाम गिनवा सकता हूँ। उनके खानदानों के साथ उनके घरों से अमलाक उठाई गई। सवाबी का एक MPA है, मिनिस्टर था, शाहराम तरकई, इसके घर पे इस्लामाबाद में पुलिस ने छापा मारा। एक 5.5 फुट का सेफ था, उसमें उसके भाई के, बीवी के जेवरात के पैसे थे। वो 5.5 फुट का सेफ जब खोला न जा सका तो खरादी को ले आए। इसने रात के 12:30 साढ़े 11 बजे वो सेफ काटा, सब कुछ लूट कर ले गए। ये आपके पाकिस्तान और इस्लामाबाद में हो रहा है। मैंने इस वाक़े का FIR IG इस्लामाबाद के खिलाफ सेशन जज से आर्डर लिया। डाके पड़े, आज लाहौर में सुन रहे हैं सर पढ़े लिखे लोग और साहिब हैसियत लोग पैसे दे रहे हैं बच्चों को बचाने के लिए। पुलिस का जो है एक लॉटरी निकली हुई है, नो और नेवर। आज वक्त है कौम फैसला करे। मैं आखिर में गुजारिश ये कहूँगा कि बातें बहुत ज़्यादा की हैं। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया हमारे साथ हमदर्दी से लबरेज हैं। हर एक घर के बेड पे लेट के या बेड के बड़े आराम से हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अब जो है कौम को ये सोचना होगा, हमारे एजेंडे की आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 4 कहता है पाकिस्तान के आईन का कि तमाम को कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट मिलेगी। MQM, PTM, ANP और हर पार्टी अपना झंडा लेकर जलसे और कन्वेंशन कर सकती है। हमारे लिए जो है ये हराम है। हर पार्टी जलूस निकाल सकती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का इन्होंने क्या हशर किया, कोई मौका इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया है हमें जलील करने का, हम पे फिस्ताइयत जो है मुसलत करने का। लिहाजा मैं उस दिन खान साहब से मिला तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी वर्कर कह रहे हैं कब निकलेंगे बाहर, तो लिहाजा आप पूरी कौम सुन लें कि डर और खौफ जो भी था अब पाकिस्तानी कौम उसको लात मार चुकी। मारना है तो मार लो, लटकाना है तो लटका दो। हम निकलेंगे, दड़ल्ले से निकलेंगे, रोडों पे, चौराहों पे, शहरों में
گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔